کسی نے جواب نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو 2 بندے آئے ہیں میرے خواب میں، میرے ہاتھ سے پکڑا ہے اور ارض مقدسہ میں لے گئے ہیں، پاک وادی میں لے گئے ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ پہلا منظر یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں وہ ورما ٹائپ لوہے کا راڈ ہے جو اس کے ایک جبڑے سے یوں چیرتا ہے اور پیچھے سر تک جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کو چیرتا ہے، جب پہلا جبڑا چیرا جاتا ہے دوسرے کو چیرنے لگتا ہے تو وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو چیرتا ہے، ایسے چیرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ٹھہریے آگے چلے۔ آگے گئے، آگے کیا منظر دیکھا کہ ایک شخص یوں لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرانے ایک بندہ دوسرا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کے سر کو پتھر سے کچلتا ہے، اور جو پتھر ہے مارنے کے بعد دور جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لاتا ہے تو سر پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچلتا ہے، پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ تیسرا منظر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تندور نما گھڑا ہے، اوپر سے اس کا جو منہ ہے وہ تنگ ہے اور نیچے سے وہ کھلا ہے، اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب شعلے جیسے تندور میں اوپر جلتے ہیں جب زیادہ آگ جلتی ہے، تو جب زیادہ آگ جلتی تو لوگ بھی اس کے اندر اس کے منہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، وہ پھر بجھتے اور نیچے چلے جاتے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور ننگے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آگے چلیے۔ آگے گئے، آگے منظر دکھایا، خون کا دریا ہے اور اس کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص کنارے پہ ایک پتھر پکڑ کے کھڑا ہے، اور جب وہ شخص خون کے دریا سے کنارے کی طرف باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص اس کو پتھر مار کے وہیں بھیج دیتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا تھا، پھر اسی طرح وہ آتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، یہ منظر جاری رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آگے چلیے۔ آگے جاتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت باغ، اس کے اندر بڑا سا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے، اور اس درخت کے سامنے دوسری طرف ایک شخص ہے جو آگ جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ چلیے، مجھے درخت سے اوپر لے جایا گیا، ایک گھر میں گیا، اتنا خوبصورت گھر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہ اس میں نے دیکھے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آگے چلیے۔ پھر ایک درخت کے ذریعے اوپر چڑھایا گیا، پھر ایک خوبصورت مکان میں گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ بوڑھے ہیں اور جوان ہیں، وہ اس باغ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے تم نے چلا چلا کے مار دیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح نا ان لوگوں کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ وہ اسی مکان کے اندر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ وہ پہلا شخص جو اس کے جبڑے کو چیر رہا تھا لوہے کے راڈ سے، آری سے، وہ شخص جھوٹا تھا، وہ شخص جھوٹا تھا، اس کا جھوٹ یوں پھیلتا تھا، دنیا کے کناروں کو چھوتا تھا، لوگ اس سے نقصان اٹھاتے تھے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور وہ شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا
لیکن وہ راتوں کو اس سے غافل رہا اور دن کو کبھی اس نے اس پہ عمل نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے. اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت تک. اور تیسرا منظر جو دیکھا، جو تنور کے اندر لوگ ہیں ننگے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زانی تھے، ان کی یہ سزا. اور چوتھا وہ شخص جو خون کے دریا میں کھڑا ہے، یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا، جس کا گناہ میں نے بتایا تھا کیا ہے. یہ شخص سود کھاتا تھا. اور وہ بوڑھا شخص جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے گرد بچے تھے چھوٹے چھوٹے نابالغ. فرمایا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد وہ بچے تھے جو نابالغ، جب ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ان کو موت آ گئی تھی. یہ وہ بچے تھے. میں کہ جو شخص آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، وہ جہنم کا دروگا ہے، جہنم کا خازن ہے. اور پھر جو درخت پہ آپ نے مکان اس کے اوپر دیکھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھے، سارے تھے، یہ عام مومنوں کا گھر ہے، عام مومنوں کی جنت. اور جس گھر میں کھڑے ہیں یہ شہیدوں کی جگہ ہے. فرمایا کہ اوپر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں. اوپر آسمان پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے نظر آیا جیسے بادل کا ٹکڑا ہو. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ میں جبرائیل، یہ دوسرا شخص اسرافیل ہے، اور یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے یہ آپ کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ذرا مجھے چھوڑیے، میں اپنے گھر میں تو داخل ہو جاؤں، دیکھوں تو صحیح کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی، ابھی آپ کی اس دنیا میں زندگی پوری نہیں ہوئی. جب زندگی پوری ہو جائے گی تو پھر آپ اس میں آئیں گے، تب آپ اس میں داخل ہو سکیں گے. تو یہ ساری مناظر کون سے مناظر تھے؟ یہ مرنے کے بعد والے مناظر ہیں. اگر ہم ان آواز میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟